السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی، کوشش کر رہا ہوں۔ اور کہتے نا کہ بچپن میں کہانی سنی تھی کہ ایک کچھوا اور ایک خرگوش ہوتا ہے، تو خرگوش جو ہے وہ بڑی تیزی سے ریس لگتی تو بڑی تیزی سے بھاگتا ہے اور ایک جگہ پہ جا کے سو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کچھوا تو بہت پیچھے ہے، وہ کہاں مجھے جو ہے وہ پہنچے گا، اور میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اور آرام کر کے میں دوبارہ چلنا شروع کر دوں گا۔ لیکن جب وہ اٹھتا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے تو کچھوا اسے نظر نہیں آتا، تو وہ اس منزل پہ پہنچتا ہے جہاں پہ ان دونوں نے پہنچا تھا، وہاں پہ کچھوا جو ہے پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے زندگی کا ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہر کام کے اندر نا سلو چلیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو اس کے اندر یہ چیز مت رکھیں کہ آپ نے راتوں رات جو ہے وہ اچیو کرنا ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ جب آپ سلو چلیں گے تو ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اور اس کا پیارا محبوب کے وسیلے آپ اپنی منزل پہ بھی پہنچیں گے، اور ایک سکسیزفل منزل پہ پہنچیں گے جہاں پہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اگر آپ تیزی سے شارٹ وے سے چلنا چاہیں گے تو وہ آپ منزل پہ تو پہنچ جائیں گے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک عارضی منزل ہوگی۔ اور آج کل میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ بس اسی چکروں میں کہ کسی بھی طریقے سے پیسہ بنایا جائے اور ایک لائف اسٹائل اور ایک اسٹیٹس جو ہے نا وہ آیا جائے۔ ایکچولی لائف اسٹائل اور اسٹیٹس بن تو جاتا ہے، لیکن جب تھوڑے سے اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں نا تو انسان اس کو مینٹین کرنے کے لیے نا غلط رستوں کا پھر اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ وہ کام کریں جس کے اندر آپ جب رات کو بسترے پہ سوئیں تو آپ کو بڑے سکون کی، بڑی پیسفلی نیند آئے۔ اور اس تمام چیزوں کی سکسیس جو ہوتی ہے نا وہ صرف ایک چیز پہ ہے، جو بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں، بہت ہی مشکل ترین کام ہے، اور وہ ہے جھوٹ، ٹھیک ہے۔ جس دن آپ اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کریں گے نا تو آپ کو ہر زندگی کی موڑ پہ ایک نئی صبح ملے گی، ایک نئی وننگ پوائنٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ ہر ایک کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کی جیتی جاتی مثال جو نا آپ کو اپنے سگے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ وہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اگر مدد کرنی ہے کسی کی تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، کیونکہ آپ کو اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا رشتہ دار کس کنڈیشن میں ہے تو آپ کی جو وہ مدد ہے وہ بڑی ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بہت اجر دیتا ہے۔ دوسری چیز اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کے ہمسائے، لیکن اب جو موجودہ دور ہے اس کے اندر اگر آپ ایک پورش ایریے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو تو ہمسایوں کا پتہ نہیں چل سکتا کہ کون کس طرح کا ہے، کون کس طرح کا ہے۔ اور تیسرا پھر وہ کہتا ہے کہ جی پھر اپنے کہیں آس پاس دیکھو، یعنی کہ باہر اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھ لیں آپ، یا کوئی چلتے پھرتے انسان مدد بھی اسی کی کرتا ہے جس کی مدد اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے۔ ورنہ اس کی چھوٹی سی مثال ایسے ملتی ہے، جب ہم لوگ کہیں باہر سڑک پہ ہوتے ہیں تو کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو بازو کا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے جب دل میں ڈالتا ہے تو ہم اس کو 500 1000 بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نا اپنے اختیار میں رکھی ہوئی، بندے کے اختیار میں صرف ایک چیز اس نے دی ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی تخلیق کیا ہے، اس کو تخلیق کیوں کیا گیا ہے، اس کی جستجو کس چیز کی ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک میری سوچ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ میری تو زندگی میں کوشش ہوتی ہے کہ جب میری روز نہیں ایک صبح ہوتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے بیڈ پہ اٹھنے سے کے ساتھ ہی ایک دعا مانگتا ہوں کہ یا رب العالمین آج مجھ سے کوئی ایسا کام کروانا جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یا اللہ پاک مجھے دنیا کے شر سے، حاسدوں سے، یا اللہ پاک مجھے ہر اس رستے سے بچانا جو مجھے گمراہی کی طرف لے جائے۔ ہر وقت اپنے لیے ہر وقت ہدایت مانگیں، تو آپ یقین کریں کہ زندگی کے کسی موڑ میں آپ پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہر موڑ پہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں گے، اس کے پیارے محبوب کے ساتھ سچی محبت فرمائیں گے، اس کے گھرانے سے سچی محبت فرمائیں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے کسی موڑ میں آپ پیچھے نہیں رہیں گے۔ آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کا سارا خود اللہ تعالیٰ کی ذات بن چکی ہوگی، لیکن وہ انہی لوگوں کی بنتی ہے جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور جو اس کو اپنا سہارا بنانا چاہتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہر اس مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ لیکن ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے،
وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو اس طرف لے جانے نہیں چاہتا. بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ لاکھ پلاننگ کر لیں, لاکھ آپ سوچ لیں کہ میں صبح اٹھ کے ایسے کر لوں گا, میں صبح اٹھ کے ویسے کر لوں گا, لیکن اینڈ دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو اللہ پیارے محبوب کی ذات چاہتی ہے. انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ غلط وے سے پیسہ بنا کے تو دیکھ لیں, لیکن آپ کو سکون نہیں آئے گا. آپ کو وقتی طور پہ شاید کوئی خوشی محسوس ہو جائے, لیکن میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس حلال کی کمائی کا آج کے دور میں بھی اگر 1000 روپے بھی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوشش کرتا ہوں کہ ریئلٹی آف لائف بتاؤں, لیکن جس طرح میں دیکھتا جا رہا ہوں, چلے ہمارا دور تو پھر بھی ایک گزر گیا اور گزر جائے گا. بے شک ایک دن ہم سب نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے. تو بس ایک چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ بینگ امتی ہونے کے ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو انہوں نے اللہ کے آگے ہم اپنی امت کے لیے بہائے, روز محشر ان بہے ہوئے آنسوؤں کا جواب ہم کس طرح دیں گے؟ بینگ مسلم ہونے کے ناطے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ بھی اپنے آپ کو, اپنے اعمالوں کو, اپنی موومنٹس کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیروں کو, اپنی نگاہوں کو, اپنے وجود کا ایک ایک حصے کو اللہ پاک کی امانت سمجھنا چاہیے. اور ایک دن ہم نے اس امانت کو, اس رب العزت کو واپس لٹانا ہے. کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو نا آنکھیں شرمندگی سے نہ جھکیں. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں, سبسکرائب بھی کریں. ڈیفیکلٹ باتیں ہیں, مشکل باتیں ہیں, لیکن امید کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.